پیغمبر رسول پر رونق افروز علماء اکرام، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سید الانبیاء والمرسلین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، از پے صدر الافاضل شیخ من و جد من بدر منیر، کیجئے امداد میری غوث اعظم دستگیر۔ کچھ عرض و معروض سے قبل نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک نہایتی ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند پیش کریں۔ پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ ایک بار کہیے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ آج اس باغیچہ پور کے خوبصورت شامیانے کے نیچے اشرف الاولیاء کانفرنس میں حضرت علامہ مولانا مفتی لقمان صاحب کے توسل سے آپ کے دیار محبت میں آنے کا اتفاق ہوا۔ مجھ سے پہلے آپ نے سنا حضرت علامہ مولانا مفتی اشرف رضا صاحب نعیمی، اور ان سے پہلے پیر طریقت حضرت علامہ غلام محمد علی صاحب قبلہ آپ ہی کی مادری زبان میں یعنی بنگلہ زبان میں تقریر کر رہے تھے، ہے نا؟ اب میں بڑے فکر میں تھا کہ میری زبان تو بنگلہ نہیں ہے، جن کی زبانیں بنگلہ تھیں وہ مجھ سے پہلے اپنی تقریریں کر کے اپنا وقتبہ دی کے چلے گئے۔ اب آخر میں پتہ نہیں آپ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، لیکن الحمدللہ وہ میرا وہم صرف وہم تھا، حقیقت آپ کے کھلکھلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے ہیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ آپ لوگ سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں اس کا آپ ثبوت بھی دیں گے۔ میں تمام علماء کرام کا اور آپ سبھی کا شکر گزار ہوں۔ رات کا تقریباً 2 بجنے والا ہے، جہاں عام طور پر جلسے اب ختم ہو جاتے ہیں وہاں میری تقریر شروع ہو رہی ہے۔ میں اپنی عادت اور معمول کے مطابق نعت پاک کے
اشعار تحت میں، یعنی ابھی آپ نے ترنم میں مولانا جنت الفردوس سے سماعت کریں، اور اب میں تحت میں یعنی سادہ زبان میں نعت پاک کے اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں عادت اور دستور کے مطابق یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بھی غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، سب بآواز بلند اپنے آقا کی گنبد کو اپنی نگاہوں میں بسا کر اور یہ تصور کر کے کہ ہم گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہیں مسجد نبوی شریف کے سامنے، اور آقا کی بارگاہ میں درودوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت آسان اور سادہ سے لفظوں میں علماء کی اسٹیج پر جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں کی میں توجہ چاہتا ہوں کہ محمد کی ثنا خوانی، محمد کی ثنا خوانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ محمد کی ثنا خوانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور مسلسل ذکر نورانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، مسلسل ذکر نورانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ تاریخ کے حوالے سے مولانا مصباحی صاحب کو ملا یہ دو مصرے کہ مسلسل ذکر نورانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور کبھی ایوب کے مہمان، کبھی مہمان ہے رب کے، کبھی ایوب کے مہمان، کبھی مہمان ہے رب کے۔ ارے میرے آقا کی مہمانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، میرے آقا کی مہمانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور رسول اللہ والے ہیں ولی اللہ والے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ رسول اللہ والے ہیں ولی اللہ والے ہیں، ارے ہمارے حق میں آسانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہمارے حق میں آسانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور یہاں پر وہاں پہ آتش دوزخ، وہاں پہ آتش دوزخ، یہاں پر اہل سنت ہیں۔ وہاں پہ آتش دوزخ، یہاں پہ اہل سنت ہیں۔ ارے وہابی کو پریشانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، وہابی کو پریشانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور یہاں پہ دین کے رہبر، وہاں پہ ساقی کوثر، کہیے سبحان اللہ۔ یہاں پہ دین کے رہبر، وہاں پہ ساقی کوثر، ارے گنہگاروں کی نگرانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، گنہگاروں کی نگرانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، محمد کی ثنا خوانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، مسلسل ذکر نورانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگو تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، پرفیکٹ آئیڈیل ہے۔ یہ اس کا بالکل سیدھا سادھا آسان لفظوں میں ترجمہ۔ حضرات، جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے،
جب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں تو ہر کوئی یہاں کامیابی چاہتا ہے، ہر کوئی کامیابی کا متمنی ہے۔ بولیے چاہتا ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے۔ ایک طالب علم سے پوچھئے، وہ کہے گا ہاں میں کامیابی چاہتا ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھئے، وہ کہے گا ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ایک کاشتکار سے، چاچی سے پوچھئے، وہ کہے گا ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ایک بزنس مین سے پوچھئے، وہ بھی کہے گا ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ایک وزیر سے پوچھئے، وہ کہے گا ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ ایک سرکاری نوکری کرنے والے سے، سروس کرنے والے سے پوچھئے، وہ کہتا ہے ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ایک مدرس سے پوچھئے، وہ کہتا ہے ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ایک بزنس مین سے پوچھئے، وہ کہتا ہے ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ خطیب سے پوچھئے، وہ کہتا ہے ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ادیب سے پوچھئے، وہ کہتا ہے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ایک گاڑی چلانے والے ڈرائیور سے پوچھئے، وہ کہتا ہے ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ اس سماج کے اندر، اس خاکدانہ گیتی میں، اس دھرتی کے اوپر ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، ہر کوئی کامیابی کا متمنی ہے، ہر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مگر اے مسلمانوں، ہم اس دنیا میں ذرا ایک بات بتاؤ، ہم اس دنیا میں ایسے ہی نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں ایسے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمیں بھیجنے والی بھی کوئی ذات ہے۔ اس ذات کا نام اللہ رب العالمین ہے، اسے خالق کائنات کہتے ہیں، اس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دھرتی پر بھیجا ہے، اس نے ہمیں دھرتی پر بھیجا ہے، ہماری کامیابی کا راز بھی عطا کیا ہے، ہماری کامیابی کا ذریعہ بھی بتایا ہے۔ بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذاہب، ہر دنیا کے اندر ہر مذہب کا آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ جہاں ایک مدرس کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہیں ایک طالب علم بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک سروس پیشہ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک چاچی بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ مگر سب کے کامیابی کے نظریات الگ الگ ہیں، سب کی کامیابی کے حوالے سے زاویے الگ الگ ہیں، سب کی تھنکنگ کامیابی کے حوالے سے الگ الگ ہے۔ طالب علم سوچتا ہے ہم اچھے نمبر لے کر آ جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مدرس سوچتے ہیں اگر ہماری درسگاہ کا طالب علم کامیاب ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ والدین سوچتے ہیں ہمارے بچے پڑھ لکھ کر اچھی زندگی گزارنے لگیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک چاسی سوچتا ہے میری فصل اچھی ہو جائے گی، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک تجارت میں تاجر سوچتا ہے، تجارت کرنے والا سوچتا ہے میرا بزنس اچھا چلنے لگے گا، میری دکان اچھی چلنے لگے گی، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک نوکری پیشہ سوچتا ہے، سروس مین سوچتا ہے اگر میرا گریڈ بڑھ جائے گا، میرا ویتن بڑھ جائے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بادشاہ سوچتا ہے اگر ایک ملک کی جگہ دوسرا ملک بھی میری بادشاہت میں آ جائے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ طالب علم سوچتا ہے اگر میرے نمبر اچھے آ گئے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ادیب سوچتا ہے اگر میرا ادب اچھا ہو گیا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ خطیب سوچتا ہے اگر خطابت کے جوہر میری زبان میں آ گئے، میرے بیان میں آ گئے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مگر اے مسلمانوں، ہم کیسے کامیابی کو تلاش کریں، ہم کیسے پتہ کریں کہ کامیابی ہمیں کیسے ملے گی؟ آؤ اسی قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جس قرآن کے بارے میں خود صاحب قرآن ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہی قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کے بارے میں خود صاحب قرآن ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس، یہ وہ کتاب ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ آؤ اسی قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن، تیری عظمت پہ ہمارے ماں باپ قربان، ذرا یہ تو بتا ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک طالب علم کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کاشتکار کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بزنس مین کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تجارت کرنے والا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سروس مین کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک ادیب کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک وزیر کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک بادشاہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو قرآن پکار کر کہتا ہے اے لوگوں، آؤ اسی قرآن کی میری بارگاہ میں آؤ، اپنے سال عجب کو طے کرو۔ رب نے فرما دیا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو، اگر فلاح چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، تو قرآن کی بارگاہ میں آؤ۔ رب نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر کامران ہونا چاہتے ہو، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ
محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہے جہاں سے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارا جاتا ہے، جہاں سے دنیا اور آخرت کو سنوارا جاتا ہے۔ اس دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ یہاں سے ہمیں عطا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہمیں ملتی ہے۔ رسول کا طریقہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب آئیے ذرا ہمارے آقا کی زندگی پاک کا مطالعہ کیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ سیرت رسول کی ورق گردانی کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جان رحمت اللہ عالمین کی بارگاہ میں صحابہ اکرام نے نہایت ادب سے عریضہ پیش کیا، اے ام المومنین آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے آقا رسول پاک صاحب الاولاد باعث تخلیق کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ کیسا تھا؟ کہیے سبحان اللہ۔ سرکار کا اخلاق کیسا تھا؟ اس سے پوچھ رہے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ حضرات یہ اخلاق بظاہر بہت چھوٹا سنٹینس ہے، یہ اخلاق بظاہر حضرت ام المومنین آپ بتائیے ہمارے آقا کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرات تھوڑی توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی۔ حضرت ام المومنین سرکار کے اخلاق کے بارے میں کیا بتاتی؟ یہ اخلاق بظاہر بہت چھوٹا جملہ ہے، بہت چھوٹا لفظ ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں اچھا اخلاق اور بلند اخلاق ہمارے سامنے والے کا تب ہے جب وہ کھلکھلا کر مسکرانے لگتا ہے، کوئی ہنس دیتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا اچھا اخلاق کا آدمی ہے، مسکرا کے ملتا ہے ہم کہتے ہیں کتنا باخلاق ہے۔ نہیں مسلمانوں، اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ آؤ میں یہاں پر تمہیں بتاتا ہوں اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ اخلاق جو ہمارے اور آپ کے آقا کی مکمل سیرت کی ترجمانی کر رہا ہے، وہ اخلاق جس کو 1400 سالوں کے اندر محدثین اپنی حدیث کی کتابوں میں مکمل بیان نہ کر پائے، وہ اخلاق مصطفیٰ جس کو تاریخ نگار 1400 سالوں میں تحریر نہ کر پائے ہو، وہ اخلاق مصطفیٰ جس کو 1400 سالوں کے اندر محققین اپنے دائرہ تحقیق میں نہ لا پائے ہو، وہ اخلاق مصطفیٰ جس کو 1400 سالوں کے اندر خطبہ اپنے خطاب میں نہ بیان کر پائے ہو۔ حضرت عائشہ ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں اور مکمل سیرت رسول کی ترجمانی کرتا ہوا جو وہ جملہ صادق نظر آتا ہے۔ ایک جملہ حضرت عائشہ صدیقہ سے جب عرض کیا گیا ہے ام المومنین بتائیے آقا کا اخلاق کیسا تھا، اب حضرت عائشہ سرکار کے اخلاق کے بارے میں کیا بتاتی؟ گھر کا بتاتی یا گھر کے باہر کا بتاتی؟ حجرے کا بتاتی یا مسجد نبوی شریف کا بتاتی؟ خاندان والوں کے ساتھ کا بتاتی یا صحابہ رسول کے ساتھ کا بتاتی؟ حضر کا بتاتی، سفر کا بتاتی یا حضر کا بتاتی؟ جنگ کا بتاتی، غزوات کا بتاتی یا خانہ کعبہ کا بتاتی؟ حضرت عائشہ کیا بتاتی؟ ارے میرے آقا کا اخلاق، بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم سماعت فرمائے۔ میرے آقا ایک روز ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ بار ہیں، بہت ساری بکریوں کا ریوڑ ہے، بہت زیادہ تعداد میں بکریاں ایک میدان میں ہیں۔ ایک دیہاتی عرابی وہاں سے گزرتا ہے، اس نے دیکھا کہ بہت ساری بکریاں میدان میں چل رہی ہیں اور وہیں پر ہمارے آقا بھی جلوہ بار ہیں۔ وہ آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اے محمد یہ بتائیے یہ
میرے آقا فرماتے یہ بکریاں میری ہیں، یہ بکریاں میری ہیں۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا اتنی بکریاں، یہ ساری بکریاں آپ مجھے دے دیجئے، یہ ساری بکریاں آپ مجھے دے دیجئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا اشرف رضا صاحب نہیں تقریر کر رہے تھے، مدرسے کا چندہ کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کوئی ایک بستا آلو لکھوا رہا ہے، کوئی ایک ٹین تیل لکھوا رہا ہے، کوئی چاول دے رہا ہے، مگر ایک لیمیٹڈ ایک دائرے کے اندر، ایک محدود دائرے کے اندر کہ اتنا دیا جائے کہ باقی لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں، ہماری گھر کی ضرورتوں میں بھی کوئی تنگی نہ آئے۔ یہ خیال کرتے ہوئے سب نے حصہ لیا۔ میرے آقا سے جب اس اعرابی نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ یہ ساری بکریاں مجھے عطا کر دیجئے، میں بڑا غریب آدمی ہوں، میں بڑا مفلس آدمی ہوں، میں بڑا تنگ دست آدمی ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو یہ بکریاں لینا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یا رسول اللہ میں ان بکریوں کو لینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جا یہ ساری بکریاں میں نے تجھے دی۔ سبحان اللہ، ساری بکریاں سرکار نے اس غریب اعرابی دیہاتی کو عطا کر دی۔ وہ خوشی خوشی اپنی بستی کو چلا، اپنے مقام کو چلا، اپنے گھر کو چلا۔ گاؤں پہنچتا ہے، غریب ہے، مشہور ہے، مفلس ہے، غریب مشہور ہے، پورے سماج میں جانا جاتا ہے یہ بندہ بڑا غریب ہے، یہ بڑا مفلس ہے، اس کے گھر میں بڑی تنگ دستی ہے۔ جب اس کے ساتھ اتنی بکریوں کو دیکھا، گاؤں کے اندر ایک شور ہو گیا، گاؤں کے اندر ایک غلبہ ہو گیا، گاؤں کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو گئی۔ سب اس سے پوچھتے ہیں اتنی بکریاں تو نے کہاں سے پائی؟ یہ اتنی بڑی بکریوں کا ریوا تجھے کہاں سے مل گیا؟ وہ چلتا چلا جا رہا ہے، ایک مقام پر ٹھہرتا ہے، ساری بکریاں کو روک دیتا ہے، سارے گاؤں کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، سب کہتے ہیں ہم جانتے ہیں تیرے حالات گھر کے کیا ہیں، ہم جانتے ہیں تیرے گھر میں مفلسی کا جو عالم ہے، ہم جانتے ہیں تیرے گھر کی تنگ دستی کا عالم، ہم جانتے ہیں تیرے پاس تو ایک آدھ بکری بھی غنیمت نہیں ہے، تو اتنی بڑی بکریوں کا ریوڑ کہاں سے لے کر آ گیا؟ تجھے نے کیسے حاصل کر لیا؟ وہ اب جو خاموش تھا، وہ اعرابی جو اب تک چپ تھا، وہ اعرابی جو سب کی سن رہا تھا، اچانک جواب دیتا ہے، اے لوگوں جاننا چاہتے ہو یہ بکریاں کہاں سے آئی؟ یہ اتنی بڑی ریوڑ بکریوں کی میرے پاس کہاں سے آئی؟ ارے میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ بکریاں حاصل کی ہیں۔ اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو تم بھی ترقی کر جاؤ، تو اسی مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، جن کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر مجھ مفلس کی زندگی میں بھوچال آ گیا، مجھ مفلس کی زندگی بدل گئی۔ کل تک میں ایک مفلس تھا، آج اتنی بکریوں کا مالک ہوں، آج گاؤں کے اندر سب سے دھنی انسان ہوں، آج گاؤں کے اندر سب سے امیر انسان ہوں۔ وہ مصطفیٰ کا اخلاق حضرت عائشہ کیا فرماتی؟ گھر کا بتاتی یا باہر کا بتاتی؟ مگر میں حضرت عائشہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ لوگوں تم حضرت اپنے آقا کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں جاننے کے لیے آئے ہو تو سنو۔ سبحان اللہ، سنو۔ ہمارے آقا کا اخلاق قرآن تھا، آقا کا اخلاق قرآن تھا۔ کیا مطلب؟ نبی بولے تو قرآن، سبحان اللہ، نبی چلے تو قرآن، نبی کھائے تو قرآن، نبی پیے تو قرآن، نبی ازواج کے درمیان ہے تو قرآن، نبی صحابہ کے جھرمٹ میں ہے تو قرآن، نبی مسجد نبوی میں ہے تو قرآن، نبی غار ہرا میں ہے تو قرآن، نبی غار ثور میں ہے تو قرآن، نبی جنگ احد میں ہے تو قرآن، نبی بدر کے میدان میں ہے تو قرآن، نبی گھر میں ہے تو قرآن۔ مطلب یہ لوگوں اگر نبی کے اخلاق کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھو، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق کو دیکھو۔ تبھی اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ہے میرے نبی کا اخلاق، یہ ہے ہمارے آقا کا اخلاق کریمانہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو
تو رسول کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار لو، نبی کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی آپ نے پچھلا جمعہ کو موبائل، ٹی وی، پورا سوشل اور الیکٹرانک میڈیا ایک خبر سے پر تھا، آپ نے سنا کیا تھا؟ نیوزی لینڈ کا واقعہ، نیوزی لینڈ کا سانحہ، جہاں 50 سے زیادہ بے گناہ مسلمانوں کو مسجد کے اندر ایک سرفرے شخص نے، ایک ظالم شخص نے گولیوں سے شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ آپ لوگوں نے سنا نا؟ آج میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جس نے 50 مسلمانوں کا قتل کیا وہ ذہنی طور پر مفلوج ہے، ذہنی بیمار ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاف مائنڈ ہے، یہ پاگل، مینٹل ہے، مینٹل ہے یہ۔ ابھی کچھ دن پہلے مولانا برہان صاحب میں پڑھ رہا تھا، ایک مسلمان ایک یہودی تاجر کی دکان سے شکر، آپ لوگ کیا بولتے ہیں، چینی لینے کے لیے گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے 5 کلو چینی، 10 کلو چینی دے دو۔ دیکھ رہا ہے شکر کی بوری سی یہودی تاجر نے ایک بستے کے اندر 10 کیجی چینی ڈالنا شروع کر دی، ایمانداری سے وزن کر رہا ہے۔ 10 کلو جب چینی اس نے تول دی، اس نے اتار کر ترازو پر سے، پڑیان پر سے ایک کنارے کر دیا۔ مسلمان کہتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں بھی چاہیے۔ اب وہ یہودی تاجر وہ سامان نکالنے لگا، مسلمان دکان کے باہر کھڑا ہوا، دکان کے باہر کھڑا ہوا، دیکھ رہا ہے یہودی تاجر کا ایک بچہ آتا ہے، 10-12 سال کا بچہ ہے، ایک اس کے ہاتھ میں برتن ہے، اس برتن کو مسلمان کے چینی کے بستے کے اندر ڈالتا ہے، وہاں سے چینی نکالتا ہے، یہودی تاجر کی دکان میں جو چینی رکھی ہے اس میں پلٹ رہا ہے۔ ایک مرتبہ نکالا، اس میں ڈال دیا، دوبارہ جب نکالا، مسلمان کہتا ہے یہودی تاجر سے، اے یہودی تاجر، یہ دیکھ تیرا لڑکا کیا کر رہا ہے، میرے سامان سے چینی نکال کر، میری ضرورت کا سامان نکال کر تیری دکان کے بستے میں ڈال رہا ہے۔ یہودی تاجر نے جب بچے کو دیکھا تو مسکرایا اور کہا کہ بھائی صاحب آپ کو نہیں معلوم یہ بچہ تھوڑا ذہنی بیمار ہے، یہ بچہ ذہنی بیمار ہے، اس کو نہیں معلوم۔ وہ مسلمان جواب دیتا ہے، اے یہودی تاجر، یہ بچہ تو ذہنی بیمار مجھے معلوم نہیں دیتا ہے، البتہ ذہنی بیمار مجھے تو معلوم دیتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ ذہنی بیمار ہوتا تو یہ تیرے دکان کے بستے میں سے نکال کر چینی کو میرے بستے میں ڈالتا، میرے بستے میں ڈالتا، میری چینی کو تیرے بستے میں کیوں ڈالا؟ کہنے لگا کہ آپ کو نہیں معلوم یہ ذہنی بیمار ہے۔ اے مسلمانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے اگر وہ ظالم دہشت گرد اگر ذہنی بیمار ہوتا تو مسجد کی جگہ بیچ چوراہے پر کیوں نہ کھڑا ہوا، کسی کلیسا میں کیوں نہ کھڑا ہوا، کسی بازار میں کیوں نہ کھڑا ہوا؟ پتا چلا یہ ایک مائنڈ سیٹ اپ ہے، یہ ایک ذہنی جنگ ہے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور یہ آج نئی نہیں ہے۔ آئیے ذرا تاریخ کے واقعات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب میرے نبی نے مکے کی دھرتی پر اعلان نبوت فرمایا ہے، اے لوگ میں آخری پیغمبر ہوں، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے آقا نے مذہب اسلام اور تعلیم قرآن کو دھیرے دھیرے آگے بڑھایا ہے۔ کبھی میرے آقا کی پشت انور کے اوپر حرم کعبہ کے اندر سجدے کی حالت میں پشت مبارک کے اوپر کبھی اوجھڑے ڈالی گئی، کبھی میرے آقا جب راستوں سے گزرتے آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا، مگر میرے آقا چل رہے ہیں، میرے آقا بڑھ رہے ہیں۔ کبھی آقا کی راہوں میں کانٹوں کو بچھایا جا رہا ہے، مگر آقا رکتے نہیں ہیں، میرے آقا چل رہے ہیں۔ کبھی طائف کے بازار میں مصطفیٰ جان رحمت کے جس میں اطہر کو لہو لہان کیا جا رہا
ہمارے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں نہیں معلوم میرے رب نے مجھے فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں ان کے لیے بد دعا کیسے کر سکتا ہوں، میں تو ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ میرے آقا آگے بڑھ رہے ہیں، دشمنوں نے مکے کے غنڈوں نے آقا پہ ظلم کیا ہے، آقا پہ جبر کیا ہے، کبھی شیب ابی طالب کی سختیوں کو برداشت کیا ہے، کبھی قید و بند کی صحبتوں کو میرے آقا نے برداشت کیا ہے، کبھی معاشی تنگی کو میرے آقا نے برداشت کیا ہے، کبھی صحابہ پہ ظلم ہو رہا ہے، کبھی ننگی پیٹ کے بل تپتے ہوئے ریت پر میرے آقا کے غلاموں کو لٹایا جا رہا ہے، کبھی کسی کی زبان کے اوپر جلتا ہوا کوئلہ رکھا جا رہا ہے۔ آخرکار رب کی مشیت کو کچھ اور منظور تھا، کروٹ لیتی ہے، ہجرت کا حکم ہوتا ہے، میرے آقا ہجرت فرماتے ہیں، مکے کو چھوڑتے ہیں، خاندان کو چھوڑتے ہیں، احباب کو چھوڑتے ہیں، رات کی تنہائی میں حضرت ابوبکر کے ساتھ اور چند ایک صحابہ اور غلاموں کے ساتھ مکے سے نکل جاتے ہیں، مدینے میں آ کر سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ ابھی چند مہینے گزرے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آیا ہے، میرے آقا کو اطلاع ملتی ہے یا رسول اللہ جن ظالموں نے، جن جابروں نے، جن مکے کے غنڈوں نے ہمیں مکے میں رہنے نہیں دیا، وہ 1000 سے زیادہ قتل لشکر لے کر ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اے آقا اب ہم کیا کریں گے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ اب میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمام غلاموں میں اعلان کر دو، تمام مسلمانوں میں اعلان کر دو کہ بدر کے میدان میں سب جمع ہو جائیں، صحابہ اکرام جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ صحابہ جنگ کی تیاری کرتے ہیں اور بدر کے میدان میں آ جاتے ہیں، سامنے 1000 سے زیادہ کا لشکر موجود ہے، جن کے پاس لڑنے کے لیے بہترین ہتھیار ہیں، جن کے پاس اچھے لوہے کی بہترین تلواریں ہیں، جن کے پاس بہترین قسم کے نیزے ہیں، جن کے پاس گھوڑے موجود ہیں، جن کے پاس جنگ لڑنے کے ساز و سامان موجود ہیں۔ وہیں میرے آقا 313 کی تعداد میں ہیں، یہ وہ صحابہ، وہ غلام مصطفیٰ کے جن کے تن کے اوپر ڈھکنے کے لیے نئی چادریں نہیں ہیں، اچھی چادریں نہیں ہیں، پھٹے ہوئے لباس میں ہیں، کھانے کا بھی سامان موجود نہیں ہے، رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، غلاموں کے پاس دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اچھے ہتھیار بھی نہیں ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے چند ایک خنجر ہیں، چند تلواریں ہیں، وہ بھی زنک آلود، بولتے رہیے، بولیے سبحان اللہ، زنک لگی ہوئی چند ایک تلواریں اور خنجر ہیں۔ غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن ہم سے کئی گنا تعداد میں زیادہ ہے، دشمنوں کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، ان کے پاس کھانے کے بہترین سامان موجود ہیں، ان کے پاس عیش و عشرت کے بہترین ساز و سامان موجود ہیں، ان کے پاس اچھے قسم کے ہتھیار موجود ہیں، یا رسول اللہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہماری تعداد بھی کم ہے، ہمارے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے جب تمام غلاموں کا یہ مدعا سنا، جب ان کا یہ عرض سنا، میرے آقا اٹھتے ہیں، مورخین بیان کرتے ہیں کھجور کے درخت کے کنارے آقا تشریف لے جاتے ہیں، کھجور کی شاخوں کو توڑتے ہیں، غلاموں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، سبحان اللہ، غلاموں کے ہاتھ میں کھجور کی شاخیں ہمارے آقا دے رہے ہیں۔ اور ایک بات یہاں بتا دوں، یہاں پر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، مولانا ابرار مصباحی صاحب جیسے قابل ترین شخص، عالم دین، ذمہ دار عالم دین موجود ہیں۔ بدر کے حوالے سے ایک روایت پڑھی جاتی ہے 313 کی، مگر میں بتاؤں وہاں 313 نہیں، 313 نہیں ہے، مورخین روایت کریں 313، محدثین بیان کریں 313، تاریخ نگار لکھے 313، خطبہ بیان کریں 313، مگر وہاں موجود ہے 311۔ کہیے سبحان اللہ۔ 311 دو وہ صحابی ہیں جن کا نام ایک کا حضرت سیدنا عثمان غنی اور دوسرے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جو حضرت عثمان حضرت رقیہ کی عیادت میں مدینہ پاک میں ہیں۔ جب میرے آقا بدر کے لیے نکلے ہیں، حضرت رقیہ جو سرکار کی بڑی چہیتی اور لاڈلی شہزادی ہے، بستر مرگ پہ جان کنی کے عالم میں ہے، میرے آقا نے دست شفقت ان کے سر پر پھیرا اور میرے آقا چل دیے صحابہ کو لے کر، حضرت عثمان بھی چلنے لگے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے،
تم یہی رہ کر رقیہ کی عیادت کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے، یہ اسلام کی پہلے جنگ عظیم ہے، تمام آپ کے غلام اور چاہنے والے اس سعادت کو حاصل کر لیں گے، اس نعمت کو حاصل کر لیں گے۔ یا رسول اللہ میں محروم ہونا نہیں چاہتا۔ وہاں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عثمان اگر تم چاہتے ہو کہ اس فضیلت سے اور اس فضیلت سے اور اس نعمت سے تم محروم نہ ہو، تم یہیں پر رہ کر رقیہ کی عیادت کرو، تم یہاں اس کی عیادت کرو گے، میں گواہی دیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، جتنا ثواب میرے ساتھ میرے غلاموں کو بدر کے میدان میں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے بعد ملے گا، تمہیں مدینے میں رہ کر بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، مدینے میں رہ کر تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور حضرت عامر بن فہیرہ ہے جن کو میرے آقا نے قاصد کا کام دیا تھا، پیون کا کام، جو مدینے سے خبر بدر کے میدان میں لاتے اور بدر کی خبر مدینے پہنچاتے تھے۔ یہ وہ دو صحابی ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں حصہ نہیں لیا مگر بدری صحابہ کی فہرست میں شامل رکھے۔ یہ سبحان اللہ، میرے آقا نے کھجور کی شاخوں کو توڑ کر دیا۔ کھجور کی شاخ دیکھیے آپ نے، تلواروں کے مقابلے میں دشمنوں کے پاس بہترین قسم کی تلواریں ہیں، خنجر ہیں، لڑنے کے لیے ہتھیار ہیں، مگر مصطفیٰ نے کھجور کی شاخیں عنایت فرمائی ہیں۔ غلام یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ کھجور کی شاخوں سے ہم کیسے مقابلہ کریں گے، دشمنوں کی تلواروں کو ہم کیسے روکیں گے؟ اس لیے کہ وہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ نبی مختار کائنات ہے۔ سبحان اللہ، نبی ہمیں کھجور کی شاخیں عطا کر رہے ہیں تو یہ تلواروں پہ بھاری پڑنے والی ہے۔ آج اتہاس بدلنے والا ہے، لوہا گاچھ کو کاٹتا ہے، شاخوں کو کاٹتا ہے، آج اتہاس بدلے گا، آج تاریخ بدلے گی، آج ہسٹری بدلے گی، آج ایک نیا باب تیار ہوگا، آج ایک ہسٹری لکھی جائے گی، آج اتہاس بن جائے گا۔ اور تاریخ بتاتی ہے جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ان کھجوروں کی شاخوں کو لیا ہے، 1000 کی تعداد میں دشمنوں کے مقابلے میں جب اترے ہیں، کھجور کی شاخوں کو لے کر تاریخ نگار لکھتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں جب ان تلواروں کے مقابلے میں وہ کھجور کی شاخیں لے کر صحابہ اترے ہیں، جدھر ان شاخوں کو گھمایا ہے، جب دشمنوں پہ حملہ کیا ہے، جب کفار و مشرکین پہ حملہ کیا ہے، اور ان کھجور کی شاخوں سے کفار و مشرکین کی گردنیں ان کے دھڑوں سے ایسے جدا ہو رہی تھی جیسے بنیے کی دکان پر گاجر مولی کٹا کرتے ہیں۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ اپنے لیے حضور کا ہی پیار بہت ہے، لطف و عطائے احمد مختار بہت ہے، اور گرتے ہیں میدان بدر میں کافروں کے سر، ارے اس سوکھی ہوئی شاخ میں بھی دار بہت ہے۔ ارے اس سوکھی ہوئی شاخ میں بھی دھار بہت ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے، ہسٹری بول رہی ہے، اتہاس بیان کر رہا ہے کہ ان کھجور کی شاخوں نے تلواروں کے رخ موڑ دیے۔ سبحان اللہ، اتہاس کا ایک نیا باب تیار کر دیا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا اختیار۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، آج یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ ایک منظم سازش ہے، آپ لوگ اس کا قطعی شکار نہ ہو۔ اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے بلکہ اخلاق و کردار مصطفیٰ کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ یہ تلوار اٹھی ہے، ہم مانتے ہیں تلوار اٹھی ہے، مگر کب؟ جب اسلام پھیلانا مقصود تھا تب نہیں، بلکہ جب اسلام کو بچانے کی ضرورت پڑی ہے تب تلوار اٹھائی۔ چاہے وہ بدر کا میدان ہو، چاہے وہ احد کی وادی ہو، چاہے وہ خندق کا میدان ہو یا کربلا معلی کی زمین ہو، تلوار اٹھی ہے۔ کب؟ جب اسلام کو بچانے کی ضرورت پڑی ہے۔ اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ اسلام تو ایسے پھیلا ہے، میرے غریب نواز سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمیر معلی سے دلی کا سفر طے کیا ہے، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا۔
90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا۔ اسلام کافروں کو مارنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام کافروں کو مارنے نہیں آیا ہے، جملہ وہ دے رہا ہوں، بلکہ کفر کو مٹانے کے لیے آیا ہے، کفر کو مٹانے کے لیے آیا ہے، گمراہی کو مٹانے کے لیے آیا ہے، ضلالت کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ یہ اسلام میں جب تلوار کب اٹھی ہے، ہمارے آقاؤں نے تلوار کب اٹھائی ہے؟ جب اسلام کو بچانے کی ضرورت پڑی ہے۔ آئیے ذرا یاد کیجئے، تاریخ کے حوالے سے میں بیان کرنے جاؤں، میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نہ جانے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی، کون کون جانتا ہے کہ یہ سبحان اللہ؟ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے شہر کے کنارے، یعنی کہ روم کے کنارے، روم شہر کے کنارے چنگیز خان کا لشکر بیخو خان کی قیادت میں، یہ چنگیز خان اور بیخو خان اپنے وقت کا سب سے ظالم، سب سے جابر، سب سے بڑا دہشت گرد شہنشاہ گزرا، ظالم گزرا۔ اور اس کا اتہاس کہ جس شہر سے، جس بستی سے ان کا گزر ہو جاتا، نہ وہاں کی فصلیں سلامت رہتی، نہ اس شہر کے مکان سلامت رہتے، نہ وہاں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں سلامت رہتی، سب ملیا میٹ کر دیتے۔ شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ بیخو خان کی قیادت میں چنگیز خان کا لشکر ہمارے شہر کے کنارے پر آ چکا ہے، اگر اس نے ہمارے شہر کی طرف رخ کر لیا، ہماری فصلیں برباد ہوں گی، ہماری نسلیں برباد ہوں گی، ہمارے مکان برباد ہوں گے، ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کی عزتیں سلامت نہ رہیں گی۔ وہ لوگ اس کے مقابلے کی تاب بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ فوراً چند بزرگوں نے کہا کہ سنو، اب یہاں ہماری تمہارے بس کی بات نہیں ہے، چلو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے پاس گئیے۔ سبحان اللہ، مولانا روم کی خانقاہ چلو۔ آج یہی ہوتا ہے، جب پریشانی بڑھ جاتی ہے، پانی سر سے اوپر گزرنے لگتا ہے تو دوڑتے ہیں خانقاہ کی طرف۔ حضرت سراج الدین اخی کی بارگاہ میں حضور بچا لیجیے، حضرت علاؤ پنڈوی کی بارگاہ میں سرکار نگاہ کرم فرما دیجئے، یہیں سے بیٹھے بیٹھے دعا کرتے ہیں مخدوم صاحب کی بارگاہ میں، سرکار نگاہ رحمت فرما دیجئے۔ یہی 1400 سالوں سے سواد اعظم کا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ وہ لوگ چلے، شہر روم کے لوگ، معزز باوقار لوگ، مسلمان چلے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں، دروازے پر دستک دی، خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے دیکھا شہر کے لوگ خانقاہ کے باہر جمع ہیں، کہا کہ اے لوگوں کیا معاملہ ہے، کس لیے آنا ہوا؟ سارے کے سارے لوگ آ گئے، پورا شہر خالی کر دیا، کہا کہ حضور ہمیں بچا لیجئے، حضور ہمیں ظالم و جابر حکمراں سے بچا لیجئے، اس چنگیزی لشکر سے ہمیں بچا لیجئے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا حضور بیخو خان کی قیادت میں چنگیز خان کا لشکر شہر کے کنارے پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گیا ہے، اگر اس نے شہر کے اندر رخ کر لیا تو ہماری فصلیں برباد ہو جائیں گی، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے مکانات برباد ہو جائیں گے، ہمارے گھر کی عزت مآب، خواتین کی عزتیں لٹ جائیں گی۔ حضور ہماری مدد کیجئے، حضور ہمیں بربادی سے بچا لیجئے، حضور ہمیں تباہ ہونے سے بچا لیجئے، حضور ہمیں مرنے سے بچا لیجئے، حضور ہمیں ظالم و جابر حکمراں اور اس کے لشکر سے بچا لیجئے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا چلو چلو۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا مسلمانوں کہ جب پورا شہر مل کر اس کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں لا سکتے تم تو میں تنہا کیا کروں گا، میں کیا کروں گا؟ لیکن حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ جانتے تھے، اور وہ نائب مصطفیٰ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب تھے، وہ جانتے تھے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے۔ کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس چند لمحے کی مہلت دو۔ حضرت مولانا روم واپس خانقاہ میں جاتے ہیں، اور خانقاہ سے مومن کا
ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم لے کر آتے ہیں۔ جانتے ہیں مومن کا بم کیا ہے؟ ہائیڈروجن بم اور نائٹروجن بم کیا ہوتا ہے؟ ایٹم بم کیا ہوتا ہے؟ مسلح اور 100 دانے کی تسبیح۔ سبحان اللہ، یہ ہے مومن کا ہتھیار، یہ ہے مومن کا ہتھیار۔ شہر کے لوگوں نے دیکھا مسلح ہے، 100 دانے کی تسبیح ہے، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ چل دیے بھیخو خان کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جہاں پر بھیخو خان نے کیمپ لگایا تھا، جہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا تھا، اس کے کیمپ کے پاس حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلح لے کر بچھا دیا۔ سامنے مسلح بچھایا، تسبیح کو رکھا، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے اللہ اکبر کہہ کے نیت بند۔ دشمنوں سے کیسا مقابلہ، کیسی جنگ، کیسی لڑائی ہے۔ دشمن سے مقابلہ بھی ہو اور رب کی عبادت میں غفلت بھی نہ ہو۔ یہ ہے مومن کی طاقت، یہ ہے مسلمان کا کریکٹر، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا طریقہ۔ نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے حضرت مولانا۔ جب بھیخو خان نے دیکھا کہ اس کے کیمپ کے آگے، اس کے خیمے کے آگے کسی نے مسلح بچھایا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اپنی فوج کے اعلیٰ ادھیکاریوں کو بلایا، طلب کیا، کہا یہاں آؤ، دیکھو یہ کتنا بہادر اور جری انسان معلوم دے رہا ہے۔ ہمارے سامنے دشمنوں کے لشکر نہیں رک پاتے ہیں، ہمارے سامنے دشمنوں کی فوج نہیں ٹھہر پاتی ہے، یہ تنہا کھڑا ہو گیا، بہت بہادر معلوم دیتا ہے، بڑا طاقتور معلوم دیتا ہے، بڑا جری معلوم دیتا ہے۔ ایک کام کرو، میرے لشکر سے ماہر تلوار بازوں کو بلاؤ اور اس کی گردن کو اس کے دھڑ سے جدا کروا دو۔ فوراً ماہر تلوار بازوں کو بلایا گیا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نیت باندھے ہوئے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں۔ جیسے ہی وہ ماہر تلوار باز اپنی تلوار کو میان سے نکالتا ہے، ہوا میں اٹھاتا ہے، وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، حکم الہی سے اس کے بازو شل ہو جاتے ہیں، بازو شل ہو جاتے ہیں، کسی کام کے بازو نہیں رہتے ہیں۔ بڑی کوششیں کرتا ہے، بڑی طاقت لگاتا ہے، بڑے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، مگر حکم الہی اس کے بازو شل ہو گئے۔ بھیخو خان نے دیکھا اس کی تلوار نہیں چل رہی ہے، یہ بڑا پریشان ہے، چہرے سے پریشانی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ فوراً حکم دیتا ہے میرے لشکر سے ماہر گھوڑ سواروں کو بلایا جائے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس بندے کو راند دیا جائے، اس بہادر کو راند دیا جائے۔ لشکر سے ماہر گھوڑ سوار آتے ہیں اور گھوڑ سواروں کو جو ہی اشارہ ملتا ہے، جو ہی بھیخو خان حکم دیتا ہے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس کو راند دیا جائے، جو ہی گھوڑوں کو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے قریب لایا جاتا ہے اور گھوڑوں سے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو راندنے کی جسارت کی جاتی ہے۔ حکم الہی سے زمین ان گھوڑوں کے قدموں کو پکڑ لیتی ہے، بڑی ایڑ لگائی جا رہی ہے، بڑی طاقت لگائی جا رہی ہے، بڑا اس کو مارا جا رہا ہے، مگر گھوڑوں کے قدم نہیں اٹھ رہے ہیں، گھوڑوں کے قدموں کو زمین نے روک لیا ہے۔ بھیخو خان کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، فوراً حکم دیتا ہے میرے لشکر سے ماہر تیر اندازوں کو بلایا جائے، تیر اندازوں سے کہو اس کے جسم کو چھلنی کر دیں، اتنے تیر برسائے اس کا گوشت اڑ جائے، اس کے خون کا فوارہ نکل پڑے۔ فوراً ماہر تیر انداز آتے ہیں، نشانہ لگاتے ہیں، تیروں کو کمان میں ترکش میں چڑھاتے ہیں، نشانہ لگاتے ہیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جانب۔ جو ہی نشانہ سادھ کر مارتے ہیں، کوئی تیر دائیں کی طرف سے نکل جاتا ہے، کوئی بائیں سے نکل رہا ہے، کوئی اوپر سے نکل رہا ہے، کوئی سامنے گر رہا ہے۔ بھیخو خان جو اتنی دیر سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، حیرت اور تعجب میں پڑھ کر کہتا ہے اے لوگوں ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، معاملہ کچھ اور نظر آتا ہے، معاملہ مجھے کچھ اور نظر آتا ہے۔ سنو، یہ میرے وہ تلوار باز ہیں جو کئی دن تک میدان کارزار میں مصروف عمل رہتے ہیں، میرے وہ ماہر تلوار باز ہیں جو دشمنوں کے مقابلے میں کئی دن تک کھڑے رہتے ہیں، مگر ان کے بازو نہیں تھکتے ہیں، ان کی تلواریں نہیں رکتی ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کرتی رہتی ہیں۔ یہ میرے لشکر کے، یہ میری
فوج کے وہ ماہر گھوڑے ہیں جو کئی کئی دن تک کا سفر بغیر رکے کرتے ہیں، کبھی ان کے قدم نہیں رکتے ہیں، کبھی ان کے پیر نہیں لڑکھڑاتے ہیں۔ آج کچھ معاملہ ہے جو ان کے قدم نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ میرے فوج کے ماہر تیر انداز ہیں، یہ وہ تیر انداز ہے جو اڑتے ہوئے پرندے پر نشانہ لگائے تو پرندہ نیچے گر جائے، جن کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا ہے۔ آج کچھ اور معاملہ ہے، آج ان تلوار بازوں کے بازو شل ہو رہے ہیں، آج ان گھوڑوں کے قدم زمین سے نہیں اٹھ رہے ہیں، آج ان تیر اندازوں کے تیر نشانے پر نہیں لگ رہے ہیں۔ معاملہ کچھ اور ہے۔ ارے ہمارے لیے غرناطہ کو مٹی میں ملانا آسان تھا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانا ہمارے لیے آسان تھا، اس لیے کہ وہ مقابلہ ہمارا دنیا کی طاقت سے تھا، مادی طاقت سے تھا۔ یہاں مقابلہ مادی طاقت سے نہیں ہے، یہاں مقابلہ دنیا کی طاقت سے نہیں ہے، بلکہ روحانیت والے سے مقابلہ ہے۔ ارے ابھی یہ نماز کی حالت میں ہے، جب یہ اتنا پاورفل ہے، اگر نماز سے باہر آ گیا ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، ہمیں کوئی پناہ دینے والا نہیں ملے گا۔ اگر خیریت چاہتے ہو یہاں سے چل چلو، یہاں سے نکل چلو۔ تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نماز کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں ہے، جب سلام پھیرتے ہیں، جب آپ نے سلام پھیرا ہے تو ادھر بھی سلامتی ہے ادھر بھی سلامتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مسلمانوں کا کریکٹر، یہ ہے مسلمانوں کا اتہاس کہ مسلمان نے تلوار مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں اٹھائی ہے، بلکہ جب ضرورت پڑی ہے اسلام کو بچانے کی تب مسلمانوں نے تلوار اٹھائی ہے۔ اے مسلمانوں، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے آقا کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں، سنت رسول کو اپنے اندر اور باہر ایسے سجا لو کہ دیکھنے والا دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جب غلام کی حالت ایسی ہے تو ان کے آقا کی شان کیسی ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ آج حالات کیسے ہیں، پوری دنیا کے حالات کیسے ہیں، یہ نہ آپ سے پوشیدہ ہیں نہ ہم سے چھپے ہیں، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر اس دور میں اپنے تشخص کو بچانا ہے، اپنے مذہب کی ترجمانی کرنی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو ظاہر سے لے کر باطن تک اپنے آقا کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسلام کا آپ کو برانڈ ایمبیسڈر بننا پڑے گا۔ جس طریقے سے دوسرے ملک کا نمائندہ یا کسی پارٹی کا نمائندہ آپ کے یہاں آتا ہے، اس کا قول و فعل ان کے حکمرانوں کی تائید کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کا کریکٹر اس کے مذہب کی اور اس کے آقا کے طریقے کی اور آقا کی سیرت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا کریکٹر، آپ اگر باخلاق رہیں گے، آپ کی پڑوس میں مسلمان ہو، آپ کی پڑوس میں غیر مسلم ہو، اگر اس کا جو حق شریعت مصطفیٰ نے جو مقرر کیا ہے، اگر آپ اس کا حق وہ دیں گے تو یہ آپ کا کریکٹر نہیں بلکہ تعلیم مصطفیٰ کہی جائے گی، یہ مصطفیٰ کی تعلیم سمجھی جائے گی۔ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوگا، جس قوم کو پوری دنیا مٹانے کی سازش کر رہی ہے، ارے اس میں ایک غریب، ایک مفلس، ایک مجبور مسلمان کی یہ حالت ہے، اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہے تو ان کے مصطفیٰ کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ آپ نے دیکھا آج نیوزی لینڈ میں 40 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، 50 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا، ان بے گناہ مسلمانوں کا خون
بیکار نہیں گیا، بلکہ 400 کے قریب لوگوں کو، یہودی اور عیسائیوں کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دے کر گیا ہے۔ 400 سے قریب لوگ وہاں پر صاحب ایمان ہوئے۔ آج یہ حالت ہے، آج ہمارے یہاں نماز پہ پابندی ہے۔ آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر جماعت ہو رہی ہے، شام بات ہو رہی تھی مصباحی صاحب سے کہ مسلمان مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں پر یہودی، عیسائی، کرسچن ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نماز کے وقت میں کہ آؤ آتنکوادیوں گولی چلانی ہے ہمیں مار لو، آؤ آتنکوادیوں مارنا ہے ہمیں مار لو، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مذہب نہیں ہوتا، مگر آتنکوادیوں کو ایک چیز کی فکر ہوتی ہے کہ کیسے مسلمانوں کو اس دھرتی سے ختم کیا جائے، کیونکہ یہ ایک پری پلان، ایک پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ ہے، یہ اچانک برساتی مینڈک نہیں ہے کہ نکل پڑا، باقاعدہ پری پلان یہ چلا ہے، یہ چلا اور اس کو پوری دنیا میں اتنا عام کیا گیا کہ دنیا کے مذاہب کی نظر میں مسلمانوں کی صرف ایک ظالم، ایک دہشت گرد اور ایک ٹیررسٹ کی چھوی اور تصویر بن کے رہ گئی ہے۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پھر کہوں گا، اشرف الاولیاء کانفرنس میں آنے والوں، اشرف الاولیاء کے عرس میں آنے والوں، اپنے آپ کو بدلو، اپنی روش کو بدلو، اپنے طریقے کو بدلو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو، خود بھی شاعر اسلام کو اپنے اندر ڈھالو، اسلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین کرو، اپنے آپ کو سجا لو، تاکہ دیکھنے والا کہے کہ غلام ایسا ہے تو ان کے آقا کی شان کیسی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ابھی اول ہی بیان نہیں ہو پایا، ابھی آخر باقی ہے، ابھی ظاہر باقی ہے، ابھی باطن باقی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے سارے درختوں کا قلم ہو جائے، جتنا بھی سمندر ہے سیاہی ہو جائے، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم، چاہے مصروف عمل ساری خدائی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، یہ ذکر کرنا اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان ہوا اس میں قدزن سہون جو غلطیاں ہو گئی ہوں اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا